السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ ال عمران کی آخری 6 آیات ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو پہلے جو سیاق و سباق چل رہا تھا اس کو سمجھتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی قرأت سن لیتے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یہاں سے ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سلسلہ کلام اب آخری آیات کا جب چلا تھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لیا تھا، ایک آخری بات جو ان کی طرف سے کہی گئی تھی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دی جائے، اور وہ نشانی بھی اس کا بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ جس طرح سے شروع میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا تھا کہ جب بالکل آغاز میں حضرت آدم کے ٹائم اور ان کے جو بچے تھے، جب وہ کوئی نظر یا قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے تھے تو اس ٹائم اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ قبول کر لی گئی ہے تو کچھ دکھا دیا جاتا تھا، جس طرح سے کوئی آسمان سے غالباً کوئی آگ اترتی تھی اور اس چیز کو جھلسا دیتی تھی یا اس چیز کو راکھ کر دیتی تھی، تو وہ اس طرح کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس چیز کو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسی نشانی ہمیں دکھائی جائے۔ تو جنگ احد اور اس کا سارا ٹاپک ختم ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لیا تھا اور اس چیز کو اٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ کا جواب کس طرح سے آ رہا تھا
اور اس کو بہت ہی پیارے انداز میں ایک دعا کی صورت پھر اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس نتیجے پر خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی دیکھا تھا، اور آج میں تھوڑا سا مزید بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی رسول نہیں بھی آئے ہوئے، تو جس طرح سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احساس اور خیر و شر کا شعور جو ودیعت کیا ہوا ہے، اور سامنے یہ نشانیاں پھیلا دی ہوئی ہیں اس کائنات میں، جب جو غور کرنے والے بندے ہیں، جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہ جب زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند صاحب بصیرت لوگوں کے لیے بہت سی نشانی ہے، اور اس پہ جب انسان غور کرتا ہے، زمین کی آسمانوں کی وسعتوں پہ غور کرتا ہے، اور یہ اور چیزیں جو ایک باریک قطرے تک اس کے اندر جا کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک پوری دنیا، اور وہ کس حکمت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ انسانی جسم کا کوئی ایک خلیہ لے لیا جائے، اس کے اندر غور کیا جائے تو اس کے اندر بھی ایک پوری دنیا ہے، اور پوری دنیا کو دیکھا جائے تو بھی ایک بالکل انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور جب یہ ذکر کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق ہے، اس کا خالق ہے وہ خود، اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اور وہ خود بخود بن بھی نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے کسی نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا احساس، اور یہ جو بے بسی کا احساس، اور یہ ساری چیزیں انسان کو اس چیز تک لے جاتی ہیں کہ میں اپنا خالق خود نہیں ہوں، میں ایک بے بس مخلوق ہوں۔ جیسے ہی یہ چیز اس کے اندر آتی ہے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک خالق بھی ہے، پھر وہ خالق کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو پھر اس کی ساری جو جس کو کہتے ہیں کہ پراپرٹیز بھی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ کتنی بے پناہ طاقت کا مالک ہے، بے پناہ قدرت کا مالک ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہوگی، اور پھر وہ اتنا رحیم و کریم بھی ہوگا کہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ عزیز و غفور بھی ہے، وہ سمیع و علیم بھی ہے، وہ قدیر و حکیم بھی ہے۔ یہ ساری چیز خود بخود انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی، اور پھر وہ اپنے خالق کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے منہ سے ذکر کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ فکر کرتا رہتا ہے، اور اسی چیز کو پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اپنے اس خالق کو، اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور پھر آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ذکر بھی چلنا شروع ہو گیا، فکر بھی چلنا شروع ہو گیا، اور جب یہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو زندگی موت کا کارخانہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، یہ ایک عظیم کارخانہ ہے، یہ بلا مقصد نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، اور جب یہ بے مقصد نہیں ہے تو یہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے ہی پہ ختم نہ ہو جائے جتنا کہ نظر آ رہا ہے، جتنا ہم پہ ظاہر ہو رہا ہے بس اسی پہ ختم ہو جائے، پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر ایک ایسا دن آئے جس کے اندر جو گناہ گار ہیں اور جو نیکوکار ہیں، تو وہ دونوں اپنے اپنے اعمال کا بدلہ بھی پائیں، پھر اس دنیا کی جو خلقت میں جو عظیم حکمت جو پوشیدہ ہے وہ بھی پھر ظاہر ہو کے سامنے آئے، تو یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ بنتا ہے، اور یہی وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ پھر بے اختیار یہی الفاظ ان کے منہ پہ آتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، اور جب یہ والی چیز بھی ہو گئی کہ بے مقصد بھی نہیں ہے اور یہ کوئی فضول چیز بھی نہیں ہے، تو اور پھر یہ خدا کی جو کائنات ہے، اس کی قدرت و حکمت پہ جب غور کرنے والا شخص اس چیز پہ پہنچ گیا کہ پھر دونوں کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کا کانسیپٹ بھی اس کے ذہن میں خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود بخود اس چیز پہ پہنچ جاتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، جب اس حقیقت پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ پھر جزا و سزا بھی ہوگی، پھر جو میں اس دنیا میں سارے عمل کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے جو کام کر رہا ہوں، میں اپنے جسم سے جو کارنامے یہاں پہ انجام دے رہا ہوں، یا کوئی بھی اعمال کسی قسم کے کر رہا ہوں، تو پھر ہر چیز کا پھر مجھے حساب دینا ہوگا، پھر ہر چیز کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور ہر چیز کی جزا بھی مل سکتی ہے،
پھر یہ جزا و سزا کا تصور آتا ہے تو پھر اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ چیز شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ اس عذاب اور اس رسوائی سے پناہ مانگے جو پھر ان لوگوں کا مقدر ہوگی جو اس دنیا کو بس ویسے ہی سمجھتے رہے کہ بس ویسے ہی پیدا ہو گئے، بس ویسے ہی چلتے رہے، خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، نہ غور کیا، نہ فکر کیا، نہ کچھ اس چیز کو جانچنے کی کوشش کی، نہ اپنے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، خدا کو سمجھنے کی، اس دنیا کے پیچھے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس اللہ کے رسول جو بھیجے گئے تھے ان کی کسی بات پہ کوئی کان دھرا، بس زندگی ایسے گزارتے رہے۔ تو جیسے ہی یہ چیز ان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے تو فوراً اس چیز سے ڈر خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں جو حرکات کر بیٹھا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں تو پھر اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو پھر اگر حساب ہوگا تو پھر وہ دوزخ کی سزا اور وہ جو چیز کہی جاتی ہے تو وہ میرے مقدر میں بھی آ سکتی ہے۔ تو فوراً پھر منہ سے کیا نکلتا ہے، اس چیز کو ہی یہیں پہ فوراً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بتا دیا ہے کہ دعا شروع ہوئی، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ اب کام کرے، اور فوراً پھر جو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر کیا نکلتے ہیں منہ سے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو ظالم لوگ ہوں گے تو وہ پھر یہ چیز بھی خیال اپنے دل سے نکال لیں کہ وہاں پہ ان کا کوئی مددگار بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے خود کوئی اعمال نہیں کیے، جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں غور و فکر نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، اور اللہ کے کہے ہوئے راستے پہ نہیں چلے، اور نہ ہی اسے پانے کی کوشش کی ہے، نہ ہی ہدایت پانے کی کوشش کی ہے، تو پھر وہ خود ظالم لوگ ہیں، اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کہ اللہ کے سوا بھی اگر انہوں نے امیدیں کسی سے لگائی ہوئی ہیں تو اللہ نے اپنا نام بغیر لیے بتا دیا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی اور بھی ان کی مدد کے لیے پھر نہیں آئے گا۔ اور یہاں تک تو بات خود بخود پہنچ گئی، اب وہ بات ہو رہی تھی کہ رسول آنے پہ نشانی ہو، تو یہ چیز تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر سے خود ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس نشانیوں پہ غور کرتا ہے تو اس چیز تک تو جو اللہ نے اس کے دل میں جو چیزیں رکھی ہیں، خیر و شر کا شعور رکھا ہے، عقل دی ہے، سامنے نشانیاں رکھی ہیں، عہد الست کا جو احساس رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تھا وہ اپنے دل میں رکھا تھا، تو یہ جب انسان غور کرتا ہے تو یہ اس کے اندر دل ہی میں پیدا ہو جاتی اور اس کے دل ہی سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب کوئی رسول آتا ہے، جب رسول آتا ہے تو پھر کیا کہا جا رہا ہے، مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، یعنی کہ میرے اپنے دل کی ہی بات تھی، میں اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ گیا تھا، اور پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ مجھے ایک سامنے ایک شخص نظر آیا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، وہی بات جو میرے دل میں ہے وہی بات اس کی وہ دعوت دے رہا تھا، اور اس کی وہ دعوت دے رہا تھا، اور کیا دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب کو مانو، تو اس کے درمیان پھر کوئی اب چیز نہیں رہی ہمارے اور اس کے درمیان، ہم تو فوراً بڑھ کے اس کو قبول کیا کیونکہ اس کا تو میرا دل گواہی دے رہا تھا، اور اس نے سامنے سے آ کے تصدیق کر لیا، تو کوئی نشانی مانگنے، کوئی ثبوت مانگنے، کوئی معجزہ دکھانے، کوئی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، فوراً جیسے ہی اس نے کہا، کہہ رہا کہ اپنے رب کو مانو، تو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، قبول کر لیا رسول کو، تو آگے پھر کیا چیز رہ جاتی ہے کہ جو پھر اعمال پیچھے ہو گئے ہیں ان کی پھر معافی مانگی جائے، جو قصور ہو گئے ہمیں ان سے اللہ سے درگزر کرنے کی درخواست کی جائے، اس کو جب تک زندہ ہیں اس کو ٹھیک کرنے، یا اس کو کوئی ہم کمپنسیشن کر سکتے ہیں، کوئی چیز کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اللہ سے امید رکھی جائے،
اور کہا جائے کہ جو برائیاں ہم میں ہیں ہمیں اتنی طاقت دے دی جائے، ہمیں 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 اتنی مدد اللہ تعالیٰ کر دے کہ جو برائیاں ہم میں ہیں وہ ان دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ پھر کن لوگوں کے ساتھ کرے؟ نیک لوگوں کے ساتھ کرے۔ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ ایمان لے آئے، جب یہ اس سیدھی راہ پہ چلنا شروع ہو گئے، برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر لی، اور پچھلے جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے معافی کی درخواست کر لی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پھر آگے وعدے کی ہیں، جو بشارتیں دی ہیں، نبیوں کو رسولوں کو جب بھیجا جاتا ہے ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، انذار و بشارت کرنا، یعنی خبردار کرنا کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنی، اس کے پیچھے مقصد ہے، خدا کو سمجھو، کیونکہ آخرت برپا ہوگی، جزا و سزا ہوگی۔ اور پھر بشارت دینے والے کہ جو پھر اس کی راہ پہ چلتے ہیں، جو بات مانتے ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اب جو پھر بشارتیں دی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے ذریعے وعدے کیے جاتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنا، لیکن دعا میں پھر ہم اس طرح کی چیز یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں تک اس انسان کی طرف سے جو غور و فکر کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور چیزیں کرتا ہے، اس کی طرف سے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں بتا دی کہ صاحب بصیرت، غور کرنے والے، سچ اور حق کو تلاش کرنے والے، ان کا رویہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ان کو کسی نشانی، معجزے، کسی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ کائنات پہ غور کرتے ہیں اور نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور سامنے رسول جو آتا ہے تو وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑھ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو بڑھ کے اس سے نشانی مانگنے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ دلوں میں وہ بات ہوتی۔ اور آگے اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ فوراً ادھر دعا کی گئی ان لوگوں کی طرف سے، ادھر اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، ادھر یعنی کہ دعا کی قبولیت کا ظاہری سی بات ہے اظہار ہو رہا ہے، گویا ادھر یہ دعا زبان پر آئی اور ادھر جواب آ گیا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ اور وہ کس طرح سے قبول کیا جا رہا ہے؟ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی تم سب آپس میں ایک ہی ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے، میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے اس چیز کو دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا بات کی گئی ہے کہ تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ جو عمل، جو اچھا عمل یہاں پہ ہم کریں گے، جو اچھی بات ہم کریں گے، جو اچھی نصیحت کسی کو کریں گے، اپنے آپ پہ کچھ برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے، کسی قسم کا کوئی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور اس چیز کے اوپر غور کریں کہ یہ آیات 1400 سال پہلے نازل ہو رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے عرب معاشرے میں اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کی کیا انہوں نے حیثیت دی ہوئی تھی کہ جب اس طرح کی بات کی جاتی تھی کہ عورتوں کے بھی سیم حقوق ہیں جس طرح سے مردوں کے ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں، تو اس شخص کو اس طرح سے غالباً دیکھا جاتا تھا کہ جیسے اس کا دماغ پھر گیا کہ وہ عورت اور مرد کو برابر قرار دے رہا ہے۔ اور یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہے ہیں، اور اس ٹائم یہ بتا رہے ہیں کہ تم دونوں آپس میں ایک ہی ہو، تم سب، عورت ہو یا مرد ہو، میں کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس چیز
کو اس ٹکڑے کلام کے اس ٹکڑے کو بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کہ خواتین پہ جو اس ٹائم ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے وہ اتنے سخت تھے کہ ان کو سن کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کون اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ جو صرف دو الفاظ یہاں پہ کہے گئے ہیں کہ یہ مرد اور عورت دونوں آپس میں ایک ہی ہو، ان الفاظ نے ان مظلوم خواتین کی کتنی ڈھارس بندائی ہوگی جو اس ٹائم محض اسلام کی خاطر طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اور جو ستم ان پہ توڑے جا رہے تھے اللہ کی طرف سے یہ جو الفاظ آئے ہوں گے تو کتنا ان کو تسکین پہنچی ہوگی. اور ظاہری سی بات ہے آج بھی ہم اسی چیز کو ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی عورت پہ، کسی خاتون پہ، کسی لڑکی پہ کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی اس کے برداشت سے بظاہر اس کے پر زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ میں کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، تم سب ایک ہی ہو آپس میں. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، بھی اس ہجرت کا اس ٹائم پہ اور آج بھی اگر دین کی وجہ سے یا اللہ کی راہ میں چلنے کی وجہ سے کسی پہ اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے اور اس کو صرف اس چیز پہ ستایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ لڑے اور مارے گئے. اب یہ خاص پس منظر جنگ احد کا چل رہا تھا پیچھے، تو اس کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، کہ جو کچھ غلطیاں ہوئی بھی یا کچھ قصور ہو بھی گئے تھے لیکن انہوں نے بڑھ کے اتنی ساری چیزیں کی ہیں کہ میری خاطر انہوں نے وطن چھوڑے، میری خاطر وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، لڑے اور مارے گئے، تو ان کے سب قصور معاف کر دیے جائیں گے. انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ چیز جو سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اگر کوئی جزا مل جاتی ہے ہم تو اس پہ بھی شکر ہیں، ہم تو اس پہ بھی اللہ کا صبر و شکر کر کے اس پہ چیز پہ بہت خوش ہوتے ہیں. بہترین جزا، سب سے اچھی جزا جو ہم اپنے اعمال کی کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ وہیں پہ ہی ملے گی. یہاں پہ بھی اگر ہمیں اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو وہ بھی بہت بڑی نعمت کی صورت میں ہے، لیکن یہی دنیا کافی نہیں ہے. اس میں ہمیں جو جس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ بہترین جزا کی طرف ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. اب آپ اسی ٹائم کے انوائرمنٹ کے ایک تھوڑا سا غور کریں تو کیا ہے، کچھ لوگ ہیں ہجرت کر کے آ رہے ہیں، غریب غربا میں سے ہے، نہ مال دولت ہے، نہ شوکت ہے، نہ کچھ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے اور اس کے پیچھے ہجرت کیے ہوئے کچھ لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی بستی ہے اس میں رہ رہے ہیں. سامنے قریش مکہ ہے، ادھر یہود کے سردار ہیں، آگے پیچھے یہ امپائرز پوری بنی ہوئی ہیں، پوری دنیا کی سلطنتیں بنی ہوئی ہیں. تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے دیکھو گے تو یہ چلت پھرت لوگوں کی جو شان و شوکت ہے، یہ جو مال پیسہ، یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ جو لوگوں کے سامنے نظر آتی ہیں، یہ کسی ایسی دھوکے میں نہ ڈال دے. کیوں؟ کیونکہ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اور یہی یہ وہ پوائنٹ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہی چیز ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اور اس کا آسان سا جو مجھے لگتا ہے کہ وہ طریقہ ہے کہ اب تک کی ہم جتنی بھی زندگی بسر کر چکے ہیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم کتنا ٹائم گزار رہے ہیں، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ کچھ لمحے ہی گزرے ہیں، کچھ دن نہیں گزرے ہیں کہ پیچھے والا ساری زندگی میری کور ہو گئی ہے.
اسی طرح بستر مرگ پہ اگر پڑے ہوئے ہوئے اور پھر موت کا ٹائم آ گیا ہوا تو اپنی پیچھے پوری زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو صرف ایسے ہی لگے گا جیسے ابھی لگ رہا ہے کہ کچھ چند روزہ زندگی تھی، گزر گئی، اور یہی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اس سے میں ایک دو دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے اس طرح کہ اللہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی کوئی خوفناک ہستی ہے جن سے بندہ ڈرے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ پیو، جو نعمتیں میں نے دی ہیں اس کو دیکھو، اللہ کا جو چیزیں دی گئی ہیں اس سے لطف اندوز ہو، مگر اللہ نے جو حدود طے کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتا دی ہوئی ہیں کہ اسی کے اندر رہ کے یہ زندگی گزارنی ہے، تو ان حدود کو توڑنے سے ڈرنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی اشارے پہ ٹریفک کا اگر کوئی اشارہ ہے اور اگر ریڈ پہ یا لال بتی پہ ہم کراس کرتے ہیں تو اس چیز کو ڈرو، قانون کی پکڑ سے ڈرو، تو یعنی کہ اس پہ سزا مل سکتی ہے، اس سے کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو دنیاوی ایک چیز ہے، تو ادھر اللہ نے حدود طے کی ہوئی ہیں، اللہ نے ایک حدود طے کر کے ہم دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد بتایا ہے، اس پہ ہماری ہیلپ کی ہے، ہمارے اندر اس چیز کا خیال رکھا ہے، اور پھر رسول بھیج کے اس کی تصدیق کی ہے اور ہمیں مزید گائیڈ کیا ہے۔ تو وہ جو حدود طے کر دی ہوئی ہیں ان کے اندر رہ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، تو جب اس طرح کی زندگی گزاری جائے گی تو پھر کیا ہے کہ وہ جو چند روزہ زندگی ہے جب وہ ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، پھر ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ، یعنی کہ وہ ایک ابدی زندگی ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی وہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر شاید ہم پورا کر ہی نہ پائیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدیت میں اس مخلوق کو بھی شریک کر دیا ہے کہ ہم ازل سے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایک پوائنٹ پہ پیدا کیا، ہمیں ہماری پیدائش ہوئی، ہمیں کریٹ کیا گیا، ہماری خلقت ہوئی، لیکن ختم ہونے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ابدیت میں ہمیں بھی ابدیت میں اس میں شریک کر لیا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے۔ اس چیز پہ بھی غور کریں تو اللہ کے شکر کے لیے ہمارا ایک پور پور اس کے شکر کرنا چاہے تو وہ پورا نہیں کر سکتا، کہ یہ وہ چیز ہے جس طرح کبھی آپ مہمان بن کے کسی کی طرف جائیں تو پہلی چیز جو اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو پہلی مہمانی یا پہلی چیز اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو یہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ کی پہلی مہمانی کیا ہوگی، یعنی کہ پہلی چیز کیا ہوگی جو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دیں گے، وہ یہ باغ ہیں جس پہ ہمیشہ رہیں گے، نہریں بہتی ہوں گی، یہ وہ سامان ضیافت ملے گا۔ اور یہ اس کے بعد پھر اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پہلی پیشکش جس کی جنت ہے، یعنی پہلی چیز ہی جب جنت دی جا رہی ہے، پہلی پیشکش ہی وہ ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ملنے والا ہے، اس کے بعد کیا کیا چیزیں دی جائیں گی، اس کا تو صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے اس پیشکش کے بعد۔ اور پھر اس چیز کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو ابھی اس چیز پہ پہنچے شاید نہیں ہیں،
لیکن حق اور سچ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا منتہائے کمال پہ نہیں پہنچے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اس کا ذکر کس طرح سے کیا اہل کتاب کی صورت میں، کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اب اہل کتاب میں جو لوگ تھے وہ ان کے ایمان لانے میں اور آگے بڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں، اقرار کرنے میں، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے میں ابھی وہ اس مرحلے پر نہیں پہنچے، لیکن دل میں جیسے کہتے ہیں کہ ایمان لا چکے ہیں اور وہ سیدھی راہ کی تلاش میں تھے، وہ اللہ کو مان رہے ہیں، وہ اپنی کتاب کو بھی مان رہے ہیں جو اللہ نے انہیں دی تھی، اور اس کتاب پہ بھی جو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہاں پہ پہلے بھی جس طرح سے واضح کر چکا ہوں کہ تھوڑی سی قیمت لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو زیادہ قیمت مل جائے تو وہ بیچ دیں، بلکہ اس دنیا کو ہی سامنے رکھ کے اس پوری دنیا بھی ان کے سامنے پیشکش کر دی جائے اور کہا جائے کہ اللہ کی آیات کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کر دو، چینج کر دو یا کچھ کر دو، تو یہ بھی اس کے لیے ایک تھوڑی سی قیمت ہے۔ یہ دنیا اٹسیلف، یہ زندگی اٹسیلف اس کے سامنے ایک بہت چھوٹی سی قیمت ہے۔ تو جس طرح سے ان کے جو علماء نے کیا تھا کہ وہ بغض میں، تعصب میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو آگے بڑھ کے یہ جسارت کر دی کہ اس کے اندر چینجنگ کرنا شروع کر دیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کام نہیں کر رہے، اور ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگتا۔ اس سے بہت بڑا سبق ہم لوگوں کو بھی ملتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ کو پانے کی طرف کوشش کرنا شروع کر دینا۔ ابھی منتہائے کمال کو بے شک نہیں پہنچے، لیکن اس سفر پہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیا ہوا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چلا جائے۔ منتہائے کمال کو نہیں بھی پہنچے اور زندگی ختم ہو جائے، زندگی کی آخری شام ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب جو ایمان لا چکے ہیں ان کی طرف مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر یعنی ثابت قدمی سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، کہ جو باطل پرست ہیں، جو سچائی پر ایمان نہیں لاتے، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں دنیاوی چیزوں کی وجہ سے یا بھی کسی بھی اور مصلحت کی وجہ سے، وہ اس چیز کے سامنے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ایمان والوں ثابت قدمی سے، صبر سے کام لو اور پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کے لیے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حق نازل کیا گیا، جس کا ہمارا دل جس چیز کا گواہی دیتا ہے، اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، ہر وقت ریڈی رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہی والی بات اللہ سے ڈرنے کی جس طرح سے ہم کر چکے ہیں کہ اللہ نے جو حدود متعین کر دی ہوئی ہیں اسی کے اندر رہ کے زندگی بسر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، پھر امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یا دوسری جگہ جس طرح سے ہے کہ تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو۔ اور اس چیز کے ساتھ پھر یہ سورہ اس صورت کا آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ 200 آیات پہ تھی، تو اب تک ہم نے یہ جو آخری آیات پڑھی ہیں ان کا ایک دفعہ سادہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو
لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے، یہ پہلی مہمانی ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط کرے، اتنا کامل کرے کہ ہم بھی باطل پرستوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیں، حق کی خدمت کے لیے تیار رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں جواب دیا ہے کہ میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں اور ایسے باغوں میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہی جزا جو بہترین جزا اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ بھی ہمیں مل جائے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی جس کا اللہ وعدہ کرتے ہیں وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔